اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، مدینہ سے کربلا تک کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑا طویل اور بڑا کٹھن یہ سفر جو خاندان رسالت مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے اس مشکل سفر کے تھپیڑے کھاتا ہوا پہنچا اس مقام تک جس کا نام کربلا ہے، اور یہ کربلا اس وقت اس کا نام تھا، آج کل اس کا نام کربلا معلیٰ ہے۔ کل میں نے اپنا مضمون جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کروں گا کہ ہور جو 1000 کا لشکر لیے امام کو راستے میں امام کے لشکر سے ٹکرایا، اور امام کے ساتھ کسی حد تک شاید مصالحت ہو جاتی ہور کی، لیکن ابن زیاد کی طرف سے جو قاصد پہنچا ہور کے پاس، اس نے یہ حکم دیا ابن زیاد نے اس قاصد کو کہ تم ہور کو بولو کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کے ساتھ نرمی برتو، بلکہ ہم نے اس لیے بھیجا کہ ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو، اور جب تک تم یہ نہیں کرتے یہ قاصد تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اب اس حکم کا ملنا تھا کہ ہور جو پہلے اس لشکر کے ساتھ ساتھ امام کے لشکر کے ساتھ ساتھ امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اپنے لشکر کو لے کے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا جی مجھے حکم ملا کہ میں آپ کو اسی جگہ پہ روک، اسے آگے اب آپ نہیں جا سکتے، یا میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے چلوں۔ سوز و سلام بھی اس پروگرام کا حصہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم سوز و سلام سے ہی اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں۔ اس کے بعد آج کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں پڑھ سکوں، اور پھر جو باقی دن رہتے ہیں یعنی یوم عاشور تک میں اپنا مضمون جو ہے وہ مکمل کروں گا۔ میرے ساتھ علی عمران، سوز و سلام سنتے ہیں علی عمران سے، اور پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ عالم شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، شاہ پیغمبر پسے امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، دانا کے اشتراک
سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ، دشت مباہلہ میں پیغمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا مرکز پنجتن ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، چار آیتیں ہیں جلوہ فگر جس کی گود میں، قرآن پنجتن کی وہ صورت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ مقام جس کا نام کربلا تھا، امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، ادھر حر کو یہ حکم مل چکا ہے کہ تم خیام حسینی کے قریب رہو گے اور ان کو کوفہ داخل نہیں ہونے دو گے، اور ان کو ممکن ہو سکے تو ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آؤ۔ ادھر عمر بن سعد جو 4000 کا لشکر لے کر ایران کی طرف جانے والا تھا، کیونکہ عجم میں ایک شورش بپا تھی یزید کی حکومت کے بعد، سو حاکم کوفہ نے عمر بن سعد جو صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس کو پہلے سے ایک مہم دے رکھی تھی کہ تم نے یہ 4000 کے لشکر کے ساتھ وہاں جانا ہے، اور وہاں سے فتح حاصل کرنے کے بعد تمہیں ایک علاقہ، اس کی حکومت جو ہے وہ تمہارے حوالے کی جائے گی، اور یہ عمر بن سعد کے لیے یہ ایک بہت بڑا خواب تھا اس کی زندگی کا جو پورا ہونے والا تھا۔ لیکن جو ہی ابن زیاد کو یزید کی طرف سے حکم ملا کہ مجھے فوری طور پہ یا حسین کی بیعت چاہیے یا اس کا سر، تو ابن زیاد نے عمر بن سعد جو کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، دوسرا پھر چونکہ اس کا قریش سے تعلق تھا، پھر لوگ چونکہ سعد بن ابی وقاص کو فاتح عراق بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا تھا عراق کو فتح کرنے کے لیے، اور فاتح عراق ہونے کی وجہ سے لوگ اس وجہ سے بھی لوگ عمر بن سعد کی عزت احترام کرتے تھے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔
لہذا ابن زیاد نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی اور کوفے کے سپہ سالار سے میں یہ کام لوں، کیوں نہ یہ کام عمر بن سعد سے ہی لیا جائے۔ لہذا اس کو بلایا گیا اور ابن زیاد نے اس کے سامنے یہ مہم رکھی۔ اس نے پسو پیش سے کام لینا چاہا، کچھ نام بھی گنوائے کہ کیوں نہیں تم یہ کام فلاں بندے سے فلاں بندے سے فلاں بندے سے کیوں نہیں کروا لیتے۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے مشورہ مانگنے کے لیے میں نے نہیں بلایا، تمہیں جو میں کام کہہ رہا ہوں یہ کام تمہیں کرنا ہے، یا پھر جو کمٹمنٹ ہمارے درمیان ہے، یعنی رہ کی حکومت کا جو تمہارا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، تم پھر بھول جاؤ، میں تمہاری جگہ پہ وہ مہم کسی اور کے سپرد کر دوں گا۔ اب بسر سعد کا یہ ایک بہت بڑا خواب تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لہذا یہ 4000 کا لشکر لے کے پہنچا اس مقام پہ جہاں امام عالی مقام خیمہ زن تھے۔ اب بسر سعد کے ساتھ جو لوگ تھے، یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا بتاتا چلوں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے چل کے آئے تھے، مکہ سے ساتھ شامل ہوئے، کچھ لوگ وہ تھے جو راستے میں سے شامل ہوئے، جن میں زہیر ابن کین، وہاب بن عبداللہ کلبی، حضرت عمر، حضرت حبیب بن مظاہر جو کوفہ سے ساتھ شامل ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے سارا منظر تھا، جن کو پتا تھا کہ امام علی مقام کا ساتھ دے کر ہمیں کوئی اس دنیا میں انعام و اکرام ملنے کی توقع رکھنا عبث ہوگا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم شہید ہوں گے، لیکن وہ امام کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب دوسری طرف کون تھے؟ خود سپہ سالار بسر سعد، جس کو رہ کی حکومت کا لالچ دیا گیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے اکثریت وہ تھی جنہوں نے خود خطوط لکھے تھے، امام کو بلایا تھا، لیکن جب ان کے سر پہ تلوار آئی یا ان کو درم و دینار کا لالچ دیا گیا تو وہ امام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ یعنی ایک طرف لوگ وہ ہیں، یعنی لوگ کہوں گا تو میرے خیال میں بات کی سمجھ نہیں آئے گی، میں مسلمان کہوں گا کہ ایک طرف وہ مسلمان تھے جو امام کی نصرت کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور ایک طرف وہ مسلمان تھے جو دولت کے لالچ، جو اقتدار کے لالچ یا پھر تلوار کے ڈر سے امام کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ یہ دونوں مسلمان لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ اب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ بسر سعد پہنچا اور اس نے اپنے لشکر میں سے 2-4 لوگوں کو مخاطب کیا کہ آپ میں سے کون ہے جو امام کے پاس جائے اور ان سے جا کے پوچھے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو جن لوگوں کے نام لے کے اس نے پکارا، وہ لوگ چونکہ ان لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے امام کو، لہٰذا انہوں نے نظریں چرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ خود خط لکھے تھے، امام کو بلایا تھا، اب ہم کس منہ سے امام کے پاس جائیں گے؟ لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے نزدیک نواسہ رسول یا رسول کی شاید کوئی حرمت، کوئی مقام نہیں تھا۔ تو 1-2 ان میں سے ایسے بھی اٹھے جنہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، اور ہو سکے تو ہم قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ ایک لائن تلوار ہاتھ میں لیے آیا، جب وہ امام کے خیمے کے قریب پہنچا تو حبیب ابن مظاہر اس کو پہچانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بہادر شخص ہے جو آ رہا ہے۔ اب آگے بڑھے اور پوچھا کہ تم کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، مجھے بسر سعد نے بھیجا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ
تم نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے تو مجھے سوال اپنا بتا دو، میں امام سے جواب لے کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے خود پوچھنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اپنی تلوار میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں امام کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ نہ مانا۔ جب یہ شرط بھی نہ مانا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں تمہاری تلوار کے دستے کے اوپر ہاتھ رکھوں گا۔ جب تک تم امام سے بات نہیں کر لو گے میرا ہاتھ وہیں پہ رہے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور نہیں، لہٰذا حبیب نے کہا کہ پھر تمہیں واپس جانا ہوگا۔ تلخ کلامی ہوئی اور وہ شخص واپس آیا، پسر سعد کو آ کے بتایا۔ پھر پسر سعد نے کچھ ایک دو ایسے جو صلح جو قسم کے لوگ تھے ان کو بھیجا۔ جب امام کے پاس آئے، امام کا جواب وہی تھا جو حر کو دیا گیا کہ تم لوگوں نے خود مجھے بلایا، اور اب اگر تم لوگوں کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پسر سعد کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اس کو لگا کہ شاید یہ معاملہ صلح کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے خوش ہو کے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پہ آ تو گئے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے خطوط لکھ کے، لیکن اگر آپ لوگوں کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن زیاد شاید اس بات کو مان لیتا، لیکن وہیں کھڑا شمر جو قاتل حسین جس کو کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، اگر آج امام حسین علیہ السلام آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھے ہیں اور یہاں سے آپ کے مطالبات مانے بغیر چلے گئے تو پھر یزیدی حکومت کی کہیں بھی پذیرائی نہیں ہوگی، لہذا تمہارے پاس بہترین وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت لے لو۔ اس کے بعد شمر نے ابن زیاد کی شان میں قصیدہ پڑھا، یعنی چاپلوسی کی حد کر دی، اس کی تعریفیں کی کہ کتنا وہ بہادر شخص ہے، اسی لیے بصرہ سے تمہیں کوفہ بھیجا گیا، یزید تم پہ کتنا اعتماد کرتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں جس سے ابن زیاد بھی گمنڈ میں آ گیا، اور اس نے پھر خط لکھا، جب پیغام بھیجا پسر سعد کی طرف، اور تاریخ لکھتی ہے کہ پسر سعد وہ پیغام پڑھ کے جو شمر خود اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم رے کی حکومت واقعی چاہتے ہو تو تمہیں اس لیے نہیں وہاں بھیجا کہ تم امام سے مسالت کرنی شروع کر دو، امام سے جا کے میل جول بڑھاؤ، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا وہ کام کرو کہ امام سے فوراً بیعت لو، اور اگر تم بیعت نہیں لے سکتے تو پھر امام کو گرفتار کرو یا قتل کرو، اور اگر تم یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے تو پھر یہ سپہ سالاری شمر کے حوالے کر دو، اور ہاں اگر تم یہ کام کرنا چاہو تو شمر تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ پسر سعد نے جب شمر کو دیکھا تو پسر سعد سمجھ گیا کہ یہ سارا کیا درا شمر کا ہے، اور اس نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو تم پہ، تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ ایک بار پھر صلح کی کوشش کی گئی، پسر سعد خود، اس کا غلام اور اس کا بیٹا اپنے خیموں سے نکل کے امام کی طرف آئے، اور امام کے ساتھ سرکار غازی عباس اور حضرت علی اکبر آگے آئے۔ امام نے پسر سعد کو بتایا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری نصرت، میری مدد کرنا تمہارے لیے جنت ملنے کا باعث ہے، اور میرے مقابلے میں تلوار لے کے آنا تمہارے لیے لعنت اور دوزخ کا مقام ہے۔
پسر سعد نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یزید بہت ظالم انسان ہے اور ابن زیاد یزید کا نمائندہ ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے تباہ و برباد کر دے گا، میرا گھر مسمار کر دے گا۔ امام نے کہا کہ میں تمہیں نیا گھر بنوا دوں گا۔ خیر بہت ساری باتیں ہوئیں، امام نے حجت تمام کرنے کے لیے اسے اپنی مدد کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ تم باز آ جاؤ جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو اور مجھے موقع دو کہ میں کسی ایسی سمت میں چلا جاتا ہوں جو نہ کوفہ کی طرف ہو، نہ شام کی طرف اور نہ مدینہ کی طرف۔ خیر پسر سعد واپس گیا اور اس نے ابن زیاد کو پھر ایک بار لکھا کہ امام اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ یزیدی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی تحریک نہیں چلائیں گے اور وہ عام رعایا کی طرح کہیں بھی جا کے رہ لیں گے، انہیں یہاں سے واپس جانے دیا جائے۔ اس کے بعد پسر سعد کا وہی جواب کہ ان کو بولیں کہ فوراً بیعت کر لیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آخری کوشش جو شب عاشور کو امام عالی مقام نے پیغام بھیجا پسر سعد کو کہ تم رات کی تاریکی میں اپنے خیمے اور ہمارے خیموں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ 1-to-1 ملاقات تھی امام کی اور اس کی، تاریخ میں اس کی کوئی ایسا تفصیل نہیں ملتی کہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ بہرحال یہ ضرور ملتا ہے کہ وہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے جو آخری کوشش کی امام کی طرف سے صلح کی، کیونکہ امام نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، سوچنا بھی مت، میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور ایک بے دین خلیفہ وقت کی بیعت کرنا مجھے ہرگز زیب نہیں دیتا۔ لہذا فائنل مذاکرات بھی ناکام ہو گئے اور پسر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی گئی، ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے کم از کم، اس کے بعد تم جو چاہو تم کر لینا۔ وہ رات کی مہلت مل چکی۔ اب یہ ذرا مناظر آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنے ہیں، کیونکہ جو آنے والے دن ہیں ان دنوں میں نے جو کچھ پڑھنا ہے، اب سفر ختم ہو چکا ہے، محرم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور نیا سال یعنی 61 ہجری 60 ہجری میں امام کا سفر شروع ہوا 28 رجب کو، مکہ پہنچے اور پھر مکہ سے 8 ذی الحج کو جو سفر شروع ہوا وہ محرم میں آ کے محرم الاحرام میں کربلا کی زمین پہ آ کے ختم ہوا، تمام ہوا وہ سفر۔ اب میں نے کل پڑھا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کو جب بلایا گیا، کوفہ کا رہنے والا، اور امام کا پیغام ملا، حبیب آئے، خوشی پائی گئی خاندان رسالت کے خیموں میں حبیب کے آنے پہ، کیونکہ مشکل وقت میں جب کوئی اپنا ملتا ہے، پردیس میں جب کوئی اپنا ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی مل جائے جس سے آپ کی شناسائی نہ ہو، وہ آپ کے علاقے کا ہی ہو، تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ حبیب وہ شخص جو نبی کے صحابی، جو علی کے صحابی، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ان کا نصرت کو پہنچنا، مدد کو پہنچنا، یہ بہت اچھا لگا امام علی مقام کو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ امام کی طرف سے جو
لوگ شہید ہوئے اصحاب و انصار اور اہل بیت میں، سب سے جو بزرگ ترین ہستی تھی وہ تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ اور حبیب ابن مظاہر نے جس طرح کا ساتھ دیا، جس طرح کی جنگ لڑی، شاید تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ 90 سال کا بوڑھا شخص جنگ کرنے کے قابل کہاں ہوتا ہے، لیکن حبیب ابن مظاہر نے وہ جوہر دکھائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سوز و سلام سنتے ہیں سید غضنفر نقوی سے، اور اس کے بعد میں مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت نبی و ولی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا، قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے، شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، ایک دن میں اس کے فاتح خیبر بنا دیا، لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا، اصغر بیرن میں کہنے لگا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں۔ جی، حبیب ابن مظاہر کا جب میں نے تذکرہ کل کیا تو میں نے بات کی تھی حبیب ابن مظاہر کے غلام کی۔ پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ دو قسم کے لوگ آپ کے ذہنوں میں رہنے چاہیے، دو قسم کے مسلمان، ایک وہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صدقے دل سے یہ امام کو باور کرایا اور ہر مقام پہ امام کا ساتھ دیا، بلکہ اس وقت بھی جب امام نے کہا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اور اگر تم لوگوں کو میرے سامنے جانے سے کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو میں چراغوں کو گل کر دیتا ہوں، تم لوگوں سے یزیدیوں کو یا یزید کو کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ میری جان کا دشمن ہے اور میری جان لینے سے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا
لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ پھر آپ نے اپنے اعضاء جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے، خاص طور پہ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ پہلے ہی قربانی دے چکے ہو حضرت مسلم بن عقیل کی، تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ اور ایک ایک کر کے میرے ایک ایک عزیز، میرے ایک ایک رشتہ دار کا بازو پکڑ کے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان کا جواب کیا تھا یہ میں بتاتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ۔ Brought to you by Griller. Ever Travel Limited. Brought to you by Griller. Ever Travel Limited. اپنا وطن دشت بسایا اس نے، اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے، اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے۔ جی گزارش یہ کرنا تھا کہ جب امام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اعضاء کو یہ کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، تو سب نے بے یک زباں ہو کے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ زہیر ابن کین اٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ یہ میری زندگی دنیا رہنے تک میرے ساتھ رہے گی، تو اس کے باوجود بھی میں آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کو ترجیح دوں گا۔ ایک ایک صحابی اٹھتے رہے اور سب نے کچھ ایسے ہی جملے کہے کہ آقا یہ ناممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں، یہ زندگیاں، ہزار زندگیاں بھی ملیں تو ہم آپ کے اوپر قربان کر دیں گے۔ اسی طرح جو عزیز تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے بغیر جینے کا مزہ ہی کیا، ہماری زندگیاں آپ کی امانت ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھی ہیں، یعنی ایک طرف یہ مسلمان ہیں جو امام کے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امام مرنے کے لیے نہیں آئے یا ہماری جانیں ضائع نہیں ہوں گی، یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کر کے شہادت حاصل کی تو یہ ایک مشن کے پیچھے ہے، ایک مقصد ہے اس کے پیچھے، دین کی حفاظت اس کا مقصد ہے، قرآن اور شریعت کی بالادستی اس کا مقصد ہے۔ اور دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو اس لیے امام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو یزید اور ابن زیاد سے انعام و اکرام ملنے کی توقع ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ڈر کے مارے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جس نے، یعنی ہر گھر کا، یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی فوج اکٹھی کی گئی، 90,000 کہیں پہ تاریخ میں اور کہیں پہ 80,000 بتایا گیا کہ امام کے تقریباً 140 یا 160 کے لگ بھگ جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے، امام کے جو ساتھی تھے ان کے مقابلے میں 80,000 کا مجمع، 80,000 کا لشکر، یعنی کوفہ کے ہر گھر سے ایک شخص کے اوپر جنگ لازم کر دی گئی، اور انکار کی صورت میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اور گھر تباہ کر دیا جائے گا۔ تو اب کچھ لوگ تو انعام و اکرام کے گھر سے، کچھ لوگ ڈر اور خوف سے
اسی نبی کے نواسے کو جس کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کو قتل کرنے کے در پہ ہے. دو طرح کے یہ مسلمان ہو گئے. اب تیسری طرح کے لوگ بھی تھے وہاں پہ. وہ تیسری طرح کے لوگ کون تھے؟ جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جن کو غلام کہتے ہیں. غلام جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی منشا نہیں ہوتی، وہ چاہے بھی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. کربلا میں وہ غلام بھی ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی استعمال کی. ہر غلام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، یعنی اس کی وہ جو زندگی ہوتی ہے وہ مجبوری کی زندگی ہوتی ہے. وہ مجبور ہوتا ہے. اس کا جو آقا، اس کا جو مالک ہے، وہ اس کو غلط کہے غلام نے غلط کرنا ہے، وہ اس کو کہے یہ کرو یہ ٹھیک ہے، اس نے وہ کرنا ہے. یعنی غلام کے نزدیک غلط اور ٹھیک کی تمیز نہیں ہوتی. اس نے صرف اور صرف اپنے مالک کا حکم ماننا ہوتا ہے، اس لیے اس کو غلام کہا جاتا ہے. اس کی قیمت ادا کی گئی ہوتی ہے اسی بات کی کہ اس نے اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے. یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ مختار ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کام میں بھی مختار نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، مجبوری کی زندگی ہوتی ہے. لیکن کربلا کے کچھ غلاموں کا تذکرہ ضروری ہے. کل میں نے پڑھا تھا کہ حبیب ابن مظاہر جب امام نے بلایا، گھوڑا دے کے بھیجا اپنے غلام کو، اور جب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا حبیب ابن مظاہر تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے تم پریشان نہ ہو، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا اور میں حسین ابن علی کی مدد کروں گا. حبیب ابن مظاہر نے آ کے کہا کہ اے غلام تو آزاد ہے. میں چلا حسین کے پاس اور تو آزاد ہے. غلام تڑپ کے رہ گیا، آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اپنی خدمت کروانی تھی تو مجھے ساتھ ساتھ رکھا، آج حسین کی خدمت کا وقت ہے تو مجھے آزاد کرنا نہیں چاہیے، مجھے ایسی آزادی. یہ غلام کی مرضی تھی، غلام کی مرضی تھی. آزادی مل گئی مالک کی طرف سے، کہا نہیں آزادی چاہیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ایک اور غلام ہے جو حر کا غلام ہے. جب جناب حر عاشور کی صبح پسرے سعد کا لشکر چھوڑ کے امام عالی مقام کی طرف بڑھنے لگے، ابھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے تھے، غلام نے آ کے پکڑ لی، گھوڑے کی لگامیں پکڑ لی. کہا جاؤ تم آزاد ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو. میں اپنے کیے کی معافی مانگنے کے لیے حسین کے پاس جا رہا ہوں اور دعا کرنا کہ مجھے معافی مل جائے. کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. بخاری صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک. جی فرمائیے کون سا بول رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد اشتیاق بٹ لوٹن سے ہوں. الحمدللہ بہت شکر گزار ہیں ہم ڈیجیٹل ٹی وی کے، اور آپ کے بھی بہت مشکور ہیں جنہوں نے یہ ایسے پروگرام محرم میں رکھے ہیں. بہت شکریہ آپ کی ٹی وی کی مثال سے بخاری صاحب میں وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں مجھے یقین مانے بخاری صاحب رات کو مجھے اتنا رونا آیا کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے جھوٹ بولے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے بخاری صاحب مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کائنات جو تخلیق ہوئی ہے نا وہ ان کے ناموں سے بنی ہے. یہی وارث ہیں جن کا ذکر آپ اور ہم کرتے ہیں. آج بھی تقریباً 2 گھنٹے کے لیے وہ آدمی کو ٹیلی فون کے اوپر صرف کوشچن کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں اور جواب نہیں دیتے. بس میں آپ کی وسعت سے بہت شکریہ اشتیاق بھائی. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اس کے سوا بھی اگر کسی کو نہیں پتا تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 5 کون ہیں. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسین و حسن فاطمہ محمد اور علی. غلام کی بات ہو رہی ہے، سرکار حر کا غلام. یہ غلام میں نے بتایا آپ کو، عرض کیا
हबीब इब्न मुजाहिर का गुलाम। अब दूसरा गुलाम कौन है? दूसरा गुलाम खुर का गुलाम, जो सरकार खुर के घोड़े से लिपट गया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है मालिक, तू खुद तो हुसैन से माफी मांगने जा रहा है, यानी दोज़ख को छोड़ के जन्नत की तरफ जा रहा है और मुझे आजाद कर रहा है, ये नामुमकिन है। हुर के साथ गया और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग करता हुआ शहीद भी हुआ। अब एक गुलाम और है जिसका नाम है जॉन, हबश का रहने वाला, बद्दे जिस्म का, काले रंग का, सरकार अबू ज़र गफ़ारी जो सहाबी रसूल है उनका गुलाम, जो इमाम के साथ रहा। और फिर एक गुलाम और है जो इमाम का अपना गुलाम, जिसको गुलाम तुर्की कहा गया, इसका नाम था गुलाम तुर्की। ये वो लोग हैं जिनको आज़ादी मिल गई। हर गुलाम की ज़िंदगी में शायद ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, हर गुलाम की ज़िंदगी की ये हसरत होती है कि उसको आज़ादी मिल जाए और वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सके, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने मालिक की मर्ज़ी से, मालिक की, आज हम शख्सी आज़ादी की बात करते हैं, हम अपने घर में सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से जागते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, फिर भी हम कहते हैं जी कि हमारी शख्सी आज़ादी पे कोई कदगन न लगाए। अरे गुलाम, जिसकी सारी ज़िंदगी बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक आका और मालिक की मर्ज़ी से गुजरती है, जिसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से सो सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से जाग सकता है, वो गुलाम जिनको आज़ादी मिल गई लेकिन कहा नहीं हमें आज़ादी नहीं चाहिए, ये कोई मौका है आज़ादी लेने का? हमें आज़ादी नहीं चाहिए। और फिर नाज़रीन, करबला में आशूर के दिन जब असहाबो अंसार मैदान में जाने लगे और एक एक करके शहादतें हासिल करते जा रहे हैं, गुलाम आगे बढ़ा जिसका नाम है गुलाम तुर्की। आका हुसैन का गुलाम कहा, सरकार मुझे इजाज़त दें, मैं भी जान का नजराना पेश कर सकूं। कहा नहीं, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं बहुत खुश हूं तुम पे, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं, जाओ। कहा नहीं आका, मुझे आज मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत का सिला चाहिए, और वो इस सूरत में कि मुझे जंग करने की इजाज़त दीजिए, मैं अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ आप पे, मिल के इजाज़त। अब ये गुलाम तुर्की जंग करता जा रहा है और फिर जंग करते करते एक वक्त वो आ गया कि फौजियों के घेरे में चला गया ये गुलाम तुर्की। इतना मखमूर है इस जंग में कि इसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, जो जो इसके आगे आया अपनी तलवार को चलाते चलाते बिल्कुल ऐन फौजियों के वस्त में चला गया, और फिर कभी दाएं से तीर और कभी बाएं से तलवार गुलाम तुर्की घोड़े की जीन से गिरा और आवाज़ दी, आका हुसैन मेरी कुर्बानी कबूल कीजिए। तारीख लिखती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए गुलाम तुर्की के सराहने पहुंचे
اب غلام کا سر اٹھا کے امام نے اپنی گود میں رکھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام سر گود میں رکھتے ہیں، غلام ترکی سر دوسری طرف کھسکا لیتے ہیں، امام ادھر سے اٹھا کے پھر سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، غلام ترکی اپنا سر پھر نیچے گرا دیتے ہیں۔ آقا حسین نے کہا کہ غلام میری گود میں سر رکھو۔ کہا آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کا غلام، آپ کے پاؤں کی خاک، نبی کے نواسے کی گود اور غلام ترکی کا سر، آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے چہرہ صاف کیا اپنے رومال سے غلام ترکی کا، اور ایک بار امام نے اپنا رخسار غلام ترکی کے رخسار پہ رکھ دیا۔ امام کا رخسار رکھنا تھا کہ غلام ترکی چیخ اٹھا، آقا یہ جاتے جاتے کیا کر رہے ہیں؟ میں غلام اور آپ میرے آقا۔ کہا اے غلام ترکی، اس سے بڑی پذیرائی میرے پاس اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ جو تم نے کیا، جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا، اس کی پذیرائی اس سے بڑی اور میرے پاس کوئی نہیں۔ ابھی یہ دوسرا غلام بھی میں نے سنانا ہے آپ کو، جس کا نام ہے جون ابو ذر غفاری کا غلام۔ دوڑتا ہوا ہے آقا کے پاس، پتلا سا کرتا پہنا ہوا، ہاتھ میں تلوار لیے، آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا جون تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو، میں نے تمہیں کبھی بھی غلام کا درجہ نہیں دیا، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بگڑ گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جون نے کہا کہ آقا اس لیے نا کہ میرا یہ نجس خون اس سرزمین پہ نہ گرے جس سرزمین پہ اکبر کا خون گرے گا، جس سرزمین پہ اصغر کا خون گرے گا، اس لیے آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دینا چاہتے؟ امام نے سینے سے لگا لیا، کہا نہیں جون، میں نہیں چاہتا کہ تم جنگ کرو۔ جون نے کہا نہیں آقا مجھے جنگ کرنی ہے، میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، سب جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اجازت مل گئی، گھوڑا منگوایا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام آگے بڑھے کہ میں جون کو سوار کرواؤں۔ جون نے گھوڑے پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا حسین تو زمین پہ کھڑے اور میں گھوڑے پہ سوار ہوں؟ نہیں، میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور جون اسی طرح تلوار لیے پیدل بھاگ دیے، اور جون نے جا کے وہ جنگ کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا جب فوجوں کے وسط میں پہنچ کے جون نے وہ پتلا سا کرتا جو پہن رکھا تھا وہ بھی پھاڑ دیا، کوئی زیرہ نہیں ہے، کرتا تک پھاڑ دیا کہ میرا جو عشق ہے حسین اس کے بیچ میں کوئی نہ آئے، اے ظالمو آؤ دیکھو اور میرے ساتھ جنگ کرو۔ دلکا رہا ہے جون۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب جون فوجوں میں گرا ہوا، ظالموں نے اپنے ظلم کے تیر برسانے شروع کیے، کوئی ادھر سے تلوار مار رہا ہے، کوئی ادھر سے نیزہ مار رہا ہے، کوئی ادھر سے تیر مار رہا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جون گرے اب زمین پہ اور آواز دی کہ آقا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے پہنچے جون کے سر پہ، اور کہتے ہیں کہ ابھی جان کی رمق باقی تھی، آقا نے جا کے جون کا سر گود میں لیا، آنکھوں کو صاف کیا اور کہا کہ جون میرا سلام ہو تم پہ۔ جون نے کہا کہ آقا میری ایک آخری گزارش میری،
میرے لیے دعا کیجئے، مجھے پتہ ہے میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ کالا ہے، دعا کیجئے کہ میں جب آپ کے نانا کے سامنے جاؤں تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ امام نے جان کے لیے دعا کی۔ چوتھے امام لکھتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب سب شہید ہو چکے اور کوفہ کے لوگوں نے جب لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو سب لاشوں کو دفن کر دیا گیا، لیکن جان کی لاش کئی مہینوں تک پڑی رہی، اور جو لوگ اس مقتل سے گزرتے وہ بتاتے ہیں کہ جان کی لاش سے خوشبوئیں آ رہی تھیں اور جان کی لاش سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ یہ ہے وہ غلام جنہوں نے قربانی دی کربلا کے میدان میں۔ لیکن ایک شہادت میں نے پڑھنی ہے اور جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، جو صحابی رسول بھی ہے، صحابی علی بھی، جو کوفہ سے پہلا مددگار پہنچا حسین کے پاس۔ 90 سال کی عمر میں جب صحابہ نے جنگ شروع کی، اصحاب و انصار نے، تو حبیب پہنچے کہ آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے اور میری خواہش ہے کہ میں آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ آخری نماز ادا کی، اور یہ وہ نماز تھی کہ جو تیروں کی بارش میں ادا کی گئی، اور یہ تاریخ اسلام میں وہ پہلی نماز تھی جب نمازیوں پہ تیر برسائے گئے۔ آج اگر نمازیوں پہ بم برسائے جاتے ہیں، گولیاں برسائی جاتی ہیں تو حیرت کی بات نہیں لگتی، کیونکہ امام عالی مقام کی جماعت کے اوپر، امام علی مقام اور ان کے صحابہ انصار کی نماز کے اوپر بھی تیروں کی بارش کی گئی۔ اس نماز کا بیان میں کل کروں گا کہ یہ نماز کیسے ادا کی گئی۔ حبیب ابن مظاہر 90 سال کے صحابی، اجازت ملی جنگ کی، پہنچے میدان میں، اور تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب چونکہ کوفہ کے سب جتنا بھی وہ لشکر تھا، حبیب سب کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور ان کے باپوں کو بھی جانتے تھے۔ ایسی جنگ لڑی حبیب نے، ایک ایک کو اس کے باپ کے نام سے پکارا، اس کے دادا سے نام کے پکارا، اور ان کو بتایا کہ اے ظالمو، تم جو کر رہے ہو، تم جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہو اپنے لیے۔ حبیب جنگ بھی کرتا جا رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قصیدے بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایسی جنگ لڑی حبیب نے 65 سے تقریباً 65 سے زیادہ جہنمیوں کو فی النار جہنم کیا۔ حبیب جنگ کرتا جا رہا ہے، اور پھر 90 سال کا بوڑھا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر، جس میں کوفے کے بہادر ترین سپہ سالار، جن کے پاس جنگوں کا لمبا تجربہ، ان جنگجوؤں کے سامنے 90 سال کا بوڑھا کب تک جنگ کر سکتا؟ اور پھر وہ وقت آیا کہ حبیب ابن مظاہر زمین پہ آئے اور آواز دی کہ آقا حسین میری قربانی کو قبول کیجئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، عباس، علی اکبر پہنچو، میرا حبیب گر گیا، میرا حبیب جا رہا ہے۔ اب جس طریقے سے حبیب کا استقبال کیا گیا، اسی طریقے سے امام حبیب کو ودا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سرکار عباس بھی بھاگے، سرکار علی اکبر بھی، اور امام حسین علیہ السلام پہنچے حبیب کے جنازے پہ۔ اور پھر ناظرین وہ وقت آیا کہ جب میدان کربلا کے سارے شہید ہو چکے، بیبیوں کے ہاتھوں میں
رسیاں پہنا دی گئیں اور تمام شہیدوں کے سر اس قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا جو سر تھا، جس شخص نے ان کو قتل کیا، جس شخص نے ان کو شہید کیا، اس لعنتی نے حبیب ابن مظاہر کا سر اپنے گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ اور پھر جب کوفہ کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا تو ایک بار حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جو 15-16 سال کا تھا، جس کا نام تھا قاسم، جب اس نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا، اپنے باپ کا سر جپٹا اور اس کو جو قاتل تھا حبیب ابن مظاہر کا، اس کے اوپر تھوک کے کہتا ہے ظالم اور لعنتی، تمہیں یہ نہیں پتا کہ جس کا بیٹا جوان ہو اس کے باپ کا سر تم لے کے ایسے نہیں جا سکتے؟ میں کہتا ہوں قاسم، کاش تم دیکھ لیتے کہ سجاد کیسے ساتھ چل رہے ہیں، باپ کا سر بھی آگے آگے چل رہا ہے، بھائیوں کا سر بھی آگے آگے چل رہا ہے، پھوپھیاں رسن میں بندھی ہوئی۔ مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں، مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں، ہو جندی بین شرافت دی ملکہ ہردا کوئی نہیں، مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں، شبیر جیا کوئی نہیں، جندی بین شرافت دی ملکہ ہردا کوئی نہیں، ہتھ چما یا گل چما آکے ویر نمازی نو، ہتھ چما یا گل چما آکے ویر نمازی نو، آکے ویر نمازی نو، زخمات تو رہی خالی ویران تیری جا کوئی نہیں، جڑی ویر دی مقتل چو ظالم نے اٹھا چھوڑی، جڑی ویر دی مقتل چو ظالم نے اٹھا چھوڑی، ظالم نے اٹھا چھوڑی، انج بھین زمانے تے میڈیسن سوا کوئی نہیں، انج بھین زمانے تے میڈیسن سوا کوئی نہیں، اس فانی جہان اندر ہر چیز فنا ہو سی، اس فانی جہان اندر ہر چیز فنا ہو سی، ہر چیز فنا ہو سی، شبیر نو رو لئیے ایک پل دا وسا کوئی نہیں، شبیر نو رو لئیے ایک پل دا وسا کوئی نہیں، مظلوم زمانے تے
شبیر جیا کوئی نہیں جدے بھین شرافت دی ملکہ ہر دا